جی پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. شیلا صاحب آپ سے ہم گفتگو کر رہے تھے, دوبارہ آپ کے سامنے ایک سوال رکھوں گا, پھر ڈاکٹر صاحب کی طرف ہم جائیں گے. یہ جو تحفظات ہیں یہ بجٹ کے حوالے سے تو آپ نے بتایا, لیکن اس وقت ایک کنفیوژن سی ہے جو کہ 28ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے آپ نے بھی کچھ وزراء کے بیانات سنے ہوں گے, ووٹر کی عمر بڑھانا, NFC کے حوالے سے, تعلیم کے حوالے سے. پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ ابھی تو کوئی ترمیم نہیں آ رہی, وزیر قانون صاحب کہہ رہے ہیں. چل کیا رہا ہے؟ کیا پارلیمنٹری کمیٹی میں یہ بھی زیر بحث آیا تھا معاملہ؟ نہیں, کیونکہ چیئرمین صاحب ہماری میٹنگ کو ریزائڈ کر رہے تھے, لیکن 4 مہینے پہلے بھی چیئرمین نے کہا تھا کہ اب تک جو ہونی تھی ترامیم وہ ہو گئی, فی الحال اب ہم نئی ترامیم نہیں کریں گے. لیکن جب ہم نے سوشل میڈیا پہ دیکھا تو لگ رہا تھا کہ صبح ہم جائیں گے اور شاید ہمیں یہ کہنا پڑے کہ جو بلاتے ہیں انہوں نے بلایا ہے اور یہ ترمیم ہو گئی, لیکن ایسی کوئی بات نہیں تھی. میں کم از کم بہت مطمئن جو بلاتے تھے مطلب عامر لیاقت مرحوم کا تھا نا جملہ کہ جنہوں نے بلایا ان کے کہنے پہ آئے. تو ابھی بھی یہ ماحول ہے؟ نہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو ہمارے چیئرمین نے اس کو بالکل کلیئر کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, اور ہم لوگوں سے کوئی بھی نون لیگ نے ایسی بات نہیں کی ہے. پھر اعظم نذیر تارڑ نے بھی کہا, اعظم نذیر تارڑ صاحب نے بھی کہا, اور جو ایج کی بات آئی اس پہ جو دوسرے تارڑ صاحب انفارمیشن منسٹر انہوں نے بھی کہا کہ یہ کوئی افواہ ہے, عطا تارڑ صاحب نے. اور اگر آپ آج شرجیل میمن نے بھی پریس کانفرنس کی, اس نے کہا بھائی ابھی تک ہم سے نون لیگ نے بات نہیں کی ہے. ہاں, لوگوں میں یہ ایک بہت عرصے سے ہم یہ سن رہے ہیں کہ بھائی وفاق کے پاس پیسوں کی کمی رہ جاتی ہے, تو اس وجہ سے جو ہے وہ NFC کا شیئر کم کیا جائے. تو یہ تو ہم نے 27ویں ترمیم میں بھی نہیں مانا تھا, اور ہم یہ کہتے ہیں کہ جب 18ویں ترمیم پہ آپ نے پوری طرح عمل ہی نہیں کیا, صحیح ڈیوالوشن ہی نہیں ہوا, تو آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ رزلٹ صحیح آ جائے گا؟ ریونیو کلیکشن جب سے صوبوں کے پاس گیا ہے, صوبے اچھا ریونیو جنریٹ کلیکٹ کرتے ہیں, اور آپ کیوں نہیں سروسز پہ جو ٹیکسز ہیں وہ آپ صوبوں کو دیں؟ آپ کیوں نہیں جو منسٹریز پہلے ڈیسائیڈڈ تھیں کہ ڈیوالو ہوں گی, کیوں انہیں رکھے بیٹھے ہیں؟ شیلا صاحب آپ 18ویں ترمیم پر عمل درآمد کی بات کر رہی ہیں, حکومت تو کہہ رہی ہے کہ اس میں سکم موجود ہیں, ان کو ٹھیک کرنا ہے. جو بھی موجود ہیں, لیکن اگر کوئی یہ والی باتیں بیک آف دا مائنڈ لے کر آ کے بیٹھتا ہے تو پھر یہ نہیں چلے گا. آپ کو پہلے اس کو ڈیوالو جو اس کی چیزیں ہونی ہے کرنی ہے, اور باقی تو ری وزٹ تو کسی وقت بھی کیا جا سکتا ہے. اس کے لیے نہ بجٹ سے پہلے بیٹھنے کی ضرورت ہے, ایک کمیٹی بنا کے آپ بیٹھ کے کام کر سکتے ہیں. نہ صرف اس پہ, کیوں بہت ساری چیزوں میں سکم ہوتے ہیں, آپ اس کو بیٹھ کے کر سکتے ہیں. لیکن کہیں بھی نہ تو ووٹر کی عمر کے اوپر کوئی بات ہو رہی ہے, اور ہونے بھی نہیں دیں گے. اچھا, نہیں ہونے دیں گے, ہونے بھی نہیں دیں گے. ووٹر کی عمر پہ بھی سمجھوتا نہیں ہوگا, اور جو بھی ایسی بات ہے جس میں ہم سمجھتے ہیں کہ پروونسز ریڈی نہیں ہیں, وہ نہیں ہوگا. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ آپ بھی سمجھتے ہیں کہ 28ویں آئینی ترمیم کے معاملے پر کوئی کنفیوژن ہے, یا اعظم نذیر تارڑ صاحب کے موقف کے بعد یہ معاملہ یہیں ختم ہو جانا چاہیے؟ لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ عطا تارڑ, ابھی شیلا صاحبہ کہہ رہی تھی کہ عطا تارڑ نے کہا کہ یہ کوئی افواہ تھی. اب مجھے نہیں پتا عطا تارڑ زیادہ سینئر ہے یا رانا ثناء اللہ, کیونکہ رانا ثناء اللہ خالی ایڈوائزر ٹو دا پرائم منسٹر, جس میں میرے خیال میں آرٹیکل 39 یا کس کے لحاظ سے ہی بیکمز دا فیڈرل منسٹر کے عہدہ ہے. وہ پارلیمانی پارٹی جو سینٹ میں ان کے لیڈر بھی ہیں, اور وہ پنجاب کے پریزیڈنٹ بھی ہیں. سو دیٹ مینز ہی, اور آپ سب کو پتہ ہے, اور وہ پہلے کیا کیا منسٹری نہیں رکھ چکے ہیں. یہ انہوں نے کیٹیگوریلی کہا ہے کہ ان چیزوں کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے, ایک پروگرام میں کہا ہے, جس کے بعد یہ بحث چل رہی ہے. اب یہ لوگ ریٹریکٹ کرنا چاہ رہے ہیں, جو گورنمنٹ ہے وہ ریٹریکٹ کرنا چاہ رہی ہے اس سے, لیکن وہ شاید آئی ڈونٹ نو کیسے کرے گی. لیکن خیر, ایک بندہ نے ایک بات کر دی, اب اس سے آپ کو سمجھ آ گئی کہ چڑھ پڑ رہی ہے, تو آپ اس سے ریٹریکٹ کر جاتے ہو. آپ نہیں لڑ سکتے ہو آگے, تو آپ واپس چلے جاتے ہو, پھر آئیں گے نیکسٹ. کس کے ساتھ نہیں لڑ سکتے تھے؟ عوام کے ساتھ. اچھا, کیونکہ ان کا ووٹ چھیننا چاہ رہے ہیں نا, ینگسٹرز کا ووٹ چھیننا چاہ رہے ہیں. کیونکہ اس ینگسٹرز میں جو کہ تقریباً 2-2.5 کروڑ نئے, اس میں 2018 سے لے کے 25 کے درمیان میں جو آپ کے پاس 7 وہ ہے, یہ تقریباً 3.5 کروڑ ووٹر بن جاتا ہے. اچھا, کل انجم عقیل صاحب سر ہمارے شو میں تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ 18 سال سے عمر اس لیے بڑھائی جا سکتی ہے کیونکہ 18 سال کی عمر کے جو لوگ ہیں وہ اتنے میچور نہیں ہوتے. اس لحاظ سے تو میں کہتا ہوں ان کی پوری پارٹی کو نہیں ہونا چاہیے, ایک بھی کوئی میچور نہیں ہے.
اس کو چھوڑ دیں اس کو. دیکھیں وہ تو پھر سبجیکٹو ہے نا کہ کون میچور ہے کون نہیں ہے. بعض لوگ 50 سال کی عمر میں میچور نہیں ہوتے ہیں, بعض لوگ 18 سال. آپ 18 سال والا بچہ جو ہے نا وہ اپنی لائف کے ڈیسیژن لے رہا ہوتا ہے. یہ تو صرف ووٹ کا ہے, اس دفعہ مجھے غلط دے دیا ووٹ, میں نے صحیح پرفارم نہیں کیا, اگلی بار شیلا صاحبہ کو دے دیا ہے, یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے. اور دوسرا یہ ساری چیزیں تو بیسک فنڈامنٹل پرنسپلس ہیں, اور آپ اصل چیز کچھ اور ہے. اصل چیز جس پارٹی کو جس شخص کو ہٹانا ہے اس کے لیے سب کچھ اور ہے. لیکن ابھی شیلا صاحبہ نے ایک اور بات کی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ دیکھیں حالات جو تھے وہ بڑے, پوری دنیا میں حالات خراب ہے اور اس کی وجہ سے یہ تباہی ہو گئی وہ تباہی ہو گئی. میں کمپیریزن کر رہا ہوں نا. آج کل یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے پچھلے سال ہمارا انڈیا کے ساتھ لڑائی ہو گئی, ہمارا بہت نقصان, مطلب خرچہ بڑھ گیا, ٹھیک ہے. پھر ہمارا یہ ابھی ایران اور امریکہ کی لڑائی ہو گئی, اس میں حالانکہ ہمارے آئل نہیں رکا, دنیا کا رکا ہوگا ادھر ادھر, ہمارے نہیں رکے, ٹھیک ہے. اس کے باوجود بڑا مسئلہ ہو گیا. اب یہ سوچیں, میں آپ کی یہ بلڈنگ ہے اور آس پاس کی 3-4 بلڈنگ ہے, آپ کی بلڈنگ میں بجلی نہیں آ رہی کیونکہ وابڈہ خراب ہے, لیکن ساتھ والی 2-3 بلڈنگ میں لائٹ آ رہی ہے. مسئلہ کہاں ہوگا؟ مسئلہ آپ کی طرف ہوگا, آپ نے بل نہیں دیا ہوگا یا آپ نے کنڈی ماری ہوگی جس کی وجہ سے آپ کی لائن کاٹ دی گئی تھی. اب اسی طریقے سے جب پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ تھی تو سب سے پہلے 2019 میں یہی انڈیا کے ساتھ ہماری بھی ایک جھڑپ ہوئی تھی. 1-2 دن تو اس میں بھی لگ گئے تھے, اس میں 3 دن لگے تھے, اس میں 2 دن لگے تھے. اس کے بعد پھر کووڈ آ گیا جو 1.5 سال رہا, اور کووڈ میں لٹرلی پوری دنیا کی سب کچھ بیٹھ گئی تھی, اکانومی بیٹھ گئی تھی. ہم نے تو کوئی اس کا شور نہیں مچایا. اس کے بعد پھر یوکرین اور رشیا کی لڑائی ہو گئی تھی جس سے اگین پوری دنیا کے اندر ایک پرابلم آ گئی تھی. اس کے باوجود ہم لوگوں نے بہت اچھا پرفارم کیا تھا. سو بات کیپیسٹی کی ہوتی ہے. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے سر 28ویں ترمیم آ رہی ہے؟ دیکھیں 28ویں ترمیم جب آئے گی نا تب ان کو پتہ چلے گا. جیسے پچھلی بار تھا, میں آپ کو بتا دیتا ہوں, سر یہ اتحادی ان کو پہلے پتہ چلا نہیں پتا تھا. میں آپ کو سچا واقعہ اس لیے کہ میں بیٹھا ہوا تھا, ٹھیک ہے. ہم لوگ سینٹ میں بیٹھے ہوئے تھے اور یہ بات ہے تقریباً کوئی 15 اکتوبر کی بات ہے, اس کے آس پاس کی کوئی بات ہے یا اس سے ذرا پہلے کی بات ہوگی. اور اس میں یا 10 اکتوبر یا اس طرح کی بات تھی, سینٹ کا وہ آیا ہوا تھا, اور اس میں لیڈر آف دا ہاؤس اور لیڈر اور چیئرمین سینٹ تو ان کی پارٹی کے نا, انہوں نے کہا تھا, ڈیٹ اس کے آس پاس کی ہے, انہوں نے کہا تھا کہ چیئرمین سینٹ صاحب نے کہا تھا کہ ابھی تک تو میں نے دیکھا ہی نہیں ہے. لیڈر آف اپوزیشن نے کہا ابھی تک میں نے نہیں دیکھا. اچھا, اس سے پہلے صرف چند ایک جگہوں پہ وہ چیز آیا ہوا تھا, یہ جو 27ویں ترمیم کا ذکر کر رہے ہیں آپ, میں 26ویں ترمیم کی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. اس وقت آ چکا تھا لیکن کسی کو پتہ نہیں تھا. پھر اس کے بعد یہ پیش ہوا, میرے خیال میں 18 اکتوبر کو پیش ہوا, اور 20, 21, 22 3 دنوں میں سارے کڑکڑا کرو کے اس کے بعد 3 دنوں میں بات ختم ہو گئی جی, ٹھیک ہے. تو ان کو بھی جب یہ آئے گا تو ان کو پتہ چلے گا کیا ہے. اب رہی بات یہ, انہوں نے سپیس بنانا ہے ریگل آؤٹ کرنے کے لیے, کیونکہ دے نو کہ یہ نہ نہیں کر سکتے. نہ کرنے کے لیے آپ کے پاس آپ کو کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور انہوں نے وہ بھی بات کہہ دی نا, مطلب جلدی میں کہہ دی, پھر ان کو بعد میں سمجھ آیا اوپس یہ میں نے کیا کہہ دیا, کہ جب بلانے والے جب بلائیں گے تو میں نے آپ لوگ کی بات کو ریپیٹ کیا تھا کہ وہ عامر لیاقت صاحب کی مثال, عامر لیاقت مرحوم کی, آپ شاید اس وقت ایکٹیو نہیں ہوں گے. جی شیلا صاحب آپ دیکھیے, یہ شاید بھول گئے لیکن میں پارلیمنٹری ایڈوائزری کمیٹی میں کی ممبر ہوں, اور اسپیکر صاحب ان کے ممبر سے اتنی دفعہ یہ بات کہتے ہیں, شکر کریں آپ کا زمانہ نہیں ہے جب اسپیکر آفس میں بھی ایک بیٹھا ہوا ہوتا تھا. اچھا, بالکل کہتے ہیں ان لوگوں کے اوپر, ان لوگ کو کہتے ہیں اور ان کے لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے بہتر ہے. اچھا, دوسری بات جو ہے کہ خود ان کے لیڈر نے کہا تھا کہ بل بھی پاس کرانا ہو تو مجھے فون کرانا پڑتا ہے. تو میں عامر لیاقت صاحب کو دہرا رہی تھی, میں بولنے سے پہلے سوچ کے بولتی ہوں. اب رہی بات سینئر اور جونیئر کی, رانا ثناء اللہ سینئر ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کس پارٹی میں ڈسپلن کی انتہائی کمی ہے, کوئی کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا لیڈر ہے, کس کی بات مانے, بہنوں کی مانے یا وکلا کی مانے, وکلا کی مانے یا MNS کی مانے, MNS کی مانے یا پارٹی چیئرمین کی مانے. دیکھیے بات جو ہے نا, جس نہج پہ پولیٹکس آ گئی ہے اس میں یہاں پہ پوری حکومتیں جو ہیں نا وہ انہوں نے ہی لا کے بٹھایا, انہوں نے ہی بل پاس کرائے. تو اب یہ جو ہے نا ان کو بھی پتہ ہے کہ کیا ہوا. تو اب یہاں پہ لوگ ہیں نا خوش کرنے میں لگے ہوئے ہیں. اعظم نذیر تارڑ صاحب سے جب کہا گیا کہ بھائی یہ ڈرافٹ جو ہے, تو انہوں نے کہا مجھے نہیں معلوم ڈرافٹ ہوا ہے. جی بالکل نا, سب نے دیکھا تھا.
लेकिन हमने उस ड्राफ्ट को उठाया, 57-58 पॉइंट से लेकर हम उसको आधे हमने कम किए, मौलाना साहब के यहाँ डिस्कशन में लेकर आए। मौलाना साहब ने इनकी पार्टी को जो है वो एतमाद में लिया। इनकी पार्टी ने कहा कि बिल्कुल हमने अपना वेट मौलाना के पास रख दिया। इनकी पार्टी के आमिर डोगर ने असेंबली में कहा कि अगर ये 26वीं तरमीम है तो हमें इस पर कोई एतराज़ नहीं। इन्हीं के जो है बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बिल्कुल हम इसके साथ हैं, जैसे मौलाना कहें, हमें सिर्फ एक दिन दे दें अडियाला का। तो जिसमें इनके पूरे लोग साथ थे वो सिर्फ अडियाला गए और फिर उन्होंने उसमें वोट नहीं दिया। अदरवाइज़ 26वीं आईनी तरमीम को बाकायदा बहस करके उसके पॉइंट्स कम करके इनको शामिल करके सब कुछ करके फिर असेंबली में लाया गया था। और कामरान मुर्तज़ा को आप ले सकते हैं कि उन्होंने कहा कि जिस दिन वोट कास्ट होना था मेरा सिर्फ एक काम था, अपने ऑफिस से इनके यहाँ जाना कि कल तो आप रेडी थे, रात तक तो आप रेडी थे, इस वक्त तक तो आप रेडी थे। तो ये तो थे 26वीं तरमीम की कहानी। अब जो 27वीं है उसमें हमने उसमें अमेंडमेंट्स डाली। हमने उसमें कहा कि देखें लोकल गवर्नमेंट का जो इस वक्त सिर्फ सिंध में ही नया कानून भी बना, उस पर हमेशा इलेक्शन भी हुए, कभी सस्पेंड नहीं हुई। और हमने कहा कि जो लाहौर में भी बैठ के लोगों ने पंजाब में तब्दीली की उसमें हमारे लोग ज़्यादा थे, लेकिन अभी हमें इस पे टाइम चाहिए। सही। और उसको भी हमने डिस्कस किया, बलूचिस्तान के इख्तियारात में इजाफा किया, ये सारा जस्टिस साला सिस्टम वाला सारा हमने काम किया। तो हम काम किए बगैर आगे नहीं बढ़ते। ठीक है, अगर इजाज़त दें तो नाज़रीन हम यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं।